آج ہم الطاف حسین کے سیاسی سفر کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ مطلب کیسے ایک متوسط طبقے کا طالب علم کراچی کی سیاست کا آپ کہہ لیں ایک مرکزی کردار بنا اور پھر لندن میں جلا وطنی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الطاف حسین کی سیاست میں آمد وہ کیسے ہوئی؟ ان کے شروع کے تجربات کیا تھے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی جو سیاسی سوچ ہے وہ طلبہ علمی کے زمانے میں ہی بننا شروع ہو گئی تھی۔ ایک اہم بات جو سامنے آتی ہے وہ 1977 کی ہے۔ نیشنل کیڈٹ سروس کے دوران فوج میں مبینہ امتیازی سلوک کا تجربہ۔ اچھا، اس سے وہ کافی دل برداشتہ ہوئے۔ پھر جامعہ کراچی جہاں وہ 75 میں داخل ہوئے، وہاں تو پہلے ہی سے لسانی بنیادوں پر طلبہ سیاست میں بہت آپ کہیں کشیدگی تھی۔ اور اسی ماحول میں پھر وہ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی APMSO بنی؟ جی ہاں، 1978 میں یہ تنظیم مطلب بالکل واضح طور پر اردو بولنے والے طلباء کو جو مبینہ مشکلات تھیں یا تعصب کا سامنا تھا اس کے رد عمل میں تھی۔ اچھا، عظیم احمد طارق، عمران فاروق، یہ نام شروع سے ہی اس سے جڑے ہوئے تھے۔ پھر وہ 3 فروری 1981 کا ایک واقعہ ہوا، پرتشدد واقعہ۔ ہاں اس کا ذکر ہے۔ جی، جس میں الطاف حسین اور ان کے ساتھی نشانہ بنے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تعلیم وہ ادھوری چھوڑ دی اور پوری طرح سے سیاست میں آ گئے۔ تو APMSO تو ایک طلبہ تنظیم تھی، جی، اس سے پھر MQM ایک پوری سیاسی جماعت، یہ سفر کیسے ہوا؟ اصل میں وجہ وہی تھی جو کئی دہائیوں سے چل رہی تھی۔ سندھ کے شہری علاقوں میں، خاص طور پر کراچی، حیدرآباد، وہاں مہاجر آبادی میں ایک احساس محرومی تھا۔ جی، دارالحکومت منتقل ہوا، پھر 72 کے لسانی فسادات، کوٹا سسٹم آیا، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو MQM جو 18 مارچ 1984 کو بنی، وہ اسی آپ سمجھیں سیاسی خلا کو پر کرنے اور ان آوازوں کو ایک پلیٹ فارم دینے کی کوشش تھی۔ اور ایک بات جو ذرائع میں بڑی دلچسپ لکھی ہے کہ جب MQM بنی اور الطاف حسین کو قائد تحریک کہا گیا، وہ تو ملک میں تھے ہی نہیں اس وقت۔ ہاں، یہ واقعی ایک قابل غور بات ہے۔ یہ شاید اس وقت کی جو غیر رسمی سی ساخت تھی تنظیم کی اور قیادت کی جو فوری ضرورت تھی اسے ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن بہرحال MQM بہت تیزی سے مقبول ہوئی۔ اس میں الطاف حسین کی جو وہ پرجوش خطابت تھی، کبھی کبھی اشتعال انگیز بھی، اس کا بڑا کردار تھا۔ وہ نشتر پارک والی تقریر کا ذکر ہے، 8 اگست 1986 کی۔ جی بالکل، شدید بارش میں بھی وہ خطاب کرتے رہے۔ یہ ان کی وہ کرشماتی شخصیت اور عوامی اپیل کی ایک مثال بن رہی۔ وہ خود کو ایسے پیش کرتے تھے جیسے وہ مروجہ نظام اور جاگیرداروں کے خلاف ایک عام آدمی کے نمائندے ہیں۔ ذرائع میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق کا بھی ذکر ہے، جو ہمیشہ سے ایک متنازع موضوع رہا ہے۔ بالکل، یہ الزامات تو اکثر لگتے ہیں اور مواد میں بھی اشارے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں MQM کو پیپلز پارٹی کا اثر کم کرنے کے لیے مبینہ طور پر ریاستی سرپرستی ملی۔ اچھا، فاروق ستار کا نام لے کر بھی ایسی باتیں کہی گئی ہیں۔ پھر وہ 1979 اور 87 میں قومی پرچم جلانے کے مبینہ واقعات ہوئے، ان پر بھی کوئی سخت ایکشن نہیں لیا گیا، تو اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ الزامات ہی ہیں، اس پر مختلف آراء ہیں۔ جی ہاں، یہ الزامات ہیں اور ان پر ظاہر ہے مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر شہر میں یہ تشدد کا عنصر کیسے آیا؟ ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ اپریل 1980 میں وہ بشرا زیدی کا ایک المناک ٹریفک حادثہ ہوا۔ وہ ایک طرح سے نقطۂ آغاز بنا، کیونکہ ٹرانسپورٹ کا شعبہ زیادہ تر پختون بھائیوں سے وابستہ تھا۔ جی، تو اس حادثے نے کراچی میں شدید پشتون مہاجر فسادات شروع کر دیے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان فسادات میں پہلی بار وہ جدید ہتھیاروں کا کھلے عام استعمال ہوا۔ یعنی یہ واقعات لسانی تقسیم کو اور گہرا کر رہے تھے اور شاید عسکریت پسندی کو بھی ہوا دے رہے تھے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ پھر 1986 میں سہراب گوٹھ میں وہ بڑا آپریشن ہوا، غیر قانونی تجاوزات اور منشیات کے اڈوں کے خلاف۔ جی، اس کے رد عمل میں ذرائع کے مطابق اورنگی ٹاؤن اور دوسرے علاقوں میں اردو بولنے والی آبادیوں پر حملے ہوئے، جسے علی گڑھ قتل عام بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، اس کا بھی ذکر ہے۔ ان واقعات نے مہاجر آبادی میں جو عدم تحفظ کا احساس تھا اسے بہت شدید کر دیا، اور MQM کے اندر عسکری سوچ کو تقویت ملی۔ اور اسی ماحول میں پھر 1987 کے بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ جی، اور ان میں MQM نے کراچی اور حیدرآباد میں کلین سویپ کیا۔
تو 1988 کے بعد جب MQM ایک بڑی سیاسی اور پارلیمنٹری طاقت بن گئی تب کراچی کا منظرنامہ کیسا رہا؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ فراہم کردہ مواد تو یہی بتاتا ہے کہ 1988 کے بعد کراچی نے ایک بہت لمبا اور تاریک دور دیکھا۔ بدامنی، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، بوری بند لاشیں۔ بہت مشکل وقت تھا۔ جی، MQM کو اندرونی دھڑے بندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، شدید اختلافات ہوئے، ریاست کی طرف سے بڑے آپریشنز بھی ہوئے، اور اس پورے عرصے میں الطاف حسین لندن سے پارٹی چلاتے رہے۔ ان پر اور پارٹی پر تشدد اور دوسرے سنگین جرائم کے الزامات لگتے رہے۔ یہ ایک نئی چیز تھی پاکستانی سیاست میں۔ ہاں، یہ ریموٹ کنٹرول کی شروعات تھی، ہے نا؟ مطلب ہزاروں میل دور سے۔ جی، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ پھر جون 1992 تک تو وہ مستقل لندن منتقل ہو گئے، اور اسی دوران یہاں پاکستان میں فوج نے آپریشن کلین اپ شروع کیا۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل آصف نواز، ان سے الطاف حسین کے تعلقات میں کشیدگی کا بھی ذکر ہے، تو کیا یہ آپریشن براہ راست MQM یا الطاف حسین کے خلاف تھا؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ مقصد الطاف حسین کے اثر و رسوخ کو کم کرنا تھا، اور اسی دوران پارٹی سے نکالے گئے کچھ رہنماؤں جیسے آفاق احمد، عامر خان، ان کو واپس لانے اور ایک الگ دھڑا MQM حقیقی بنانے کی کوششیں بھی ہوئیں۔ اچھا، یعنی اندر سے توڑنے کی کوشش۔ اور پھر وہ جناح پور والا معاملہ بھی تو سامنے آیا تھا، ایک مبینہ الگ ریاست کا نقشہ اور الطاف حسین پر غداری کا الزام۔ جی ہاں، بہت سنگین الزامات تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر چند مہینے بعد ہی اکتوبر 1992 میں فوج نے خود ہی ان جناح پور والی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ یہ تو بڑی کنفیوزنگ صورتحال رہی ہوگی، الزامات بھی لگے، پھر تردید بھی ہو گئی۔ بالکل، اور اسی دوران پارٹی کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ نومبر 92 میں چیئرمین عظیم احمد طارق سامنے آئے اور ان کے الطاف حسین سے اختلافات واضح ہونے لگے، جس کے بعد دسمبر 92 میں الطاف حسین نے سیاست سے پہلی بار علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ جی، عارضی علیحدگی کا، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلی۔ جنوری 93 میں آرمی چیف آصف نواز کا انتقال ہو گیا، نئے آرمی چیف آئے، اور مارچ 93 میں الطاف حسین نے دوبارہ پارٹی کی عادت سنبھال لی۔ اور عظیم طارق کا کیا ہوا؟ انہیں ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا، اور پھر مئی 1993 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ نعرہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، وہ دوبارہ سنائی دینے لگا۔ اور پھر کئی رہنما ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ جی، یہ تشدد کا ایک نیا اور شاید زیادہ سنگین دور شروع ہو گیا تھا۔ پھر 1993 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی، نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ بنے، آپریشن جاری رہا۔ لیکن کمال یہ تھا، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، کہ الطاف حسین لندن سے ایک فون کال کرتے تھے اور کراچی بند ہو جاتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ دیکھیں، ذرائع اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ الطاف حسین نے کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے سیاسی قیادت پر نہیں بلکہ تنظیمی کارکنوں پر زیادہ انحصار کیا، یعنی یونٹ اور سیکٹر انچارجز۔ ان کو مبینہ طور پر اتنی طاقت دی گئی تھی کہ وہ سینئر رہنماؤں یہاں تک کہ وزراء تک کی تذلیل کر سکتے تھے یا ان پر تشدد بھی کر سکتے تھے۔ یعنی طاقت کا مرکز اوپر سے نیچے، بالکل گراس روٹ لیول تک، لندن سے کنٹرول ہو رہا تھا۔ بالکل، ایک مکمل ریموٹ کنٹرول سسٹم۔ لیکن اس سب کی قیمت، بہت بھاری قیمت چکانی پڑی شہر کو۔ ذرائع ایک محتاط اندازے کا حوالہ دیتے ہیں، 1985 سے شروع ہونے والے اس تشدد میں 20 سے 25 ہزار جانیں۔ جی، 20 سے 25 ہزار، یہ ایک بہت بڑا عدد ہے، اور ان میں الطاف حسین کے اپنے بھائی اور بھتیجے بھی شامل تھے۔ لاکھوں لوگوں کا مستقبل متاثر ہوا۔ یہ واقعی دہلا دینے والے اعداد و شمار ہیں۔ اچھا، پھر 1997 میں نواز شریف دوبارہ آئے، کیا حالات بدلے؟ تشدد تو جاری رہا، اور اسی دوران الطاف حسین کے لندن میں اثاثے بنانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پھر آیا 1999، جنرل پرویز مشرف کا ٹیک اوور۔ یہ ایک اہم موڑ تھا۔ کس لحاظ سے اہم موڑا؟ ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ اس تبدیلی نے صرف الطاف حسین کی سیاست پر بلکہ MQM کے رہنماؤں کی مالی پوزیشن پر بھی گہرے اثرات ڈالے، جس کی تفصیلات شاید آگے اور واضح ہوں۔ تو خلاصہ یہ کہ آج ہم نے فراہم کردہ مواد کی روشنی میں دیکھا کہ 90 کی دہائی کراچی کے لیے کیسی رہی۔ طاقت کا کھیل، فوجی آپریشن، اندرونی لڑائیاں، اور سب سے بڑھ کر لندن سے چلنے والا ایک ریموٹ کنٹرول، جس نے شہر کو ایک طویل
پرتشدد دور میں دھکیل دیا۔ جی، اور یہ جائزہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ذرائع میں بیان کردہ تشدد اور سیاسی عدم استحکام کے اس لمبے عرصے نے کراچی کے سماجی، سیاسی اور نفسیاتی ڈھانچے پر کیا دیر پا اثرات چھوڑے ہوں گے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔